اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سامعین گرامی، ناظم نشر و اشاعت ختم نبوت فورم محمد احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، جیسا کہ آپ کو ٹائٹل اور تھمبنیل سے اندازہ ہو گیا کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے گفتگو کا ہوا ہے کہ مرزا قادیانی آج کے دور میں، اور اپ ڈیٹڈ ورژن آف مرزا قادیانی، کہ اگر مرزا قادیانی آج کے دور میں ہوتا تو کیا ہوتا، مرزا قادیانی کے کیا کیا دعویٰ جات ہوتے، اور کس طرح عوام کو گمراہ کرتا اور کس طرح اپنے گرد حلقہ احباب اکٹھا کرتا۔ تو اس موضوع پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے میں عرض کر دوں کہ اگر آپ ہمارے ختم نبوت فورم کے آفیشیل واٹس ایپ گروپس میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو نیچے ٹریک پہ بھی میرا نمبر چل رہا ہے، اور یہ بھی میں نے نمبر اپنا شو کیا ہے کہ 0324114513 اس پہ آپ ہمیں واٹس ایپ کر دیں، ہم آپ کو اپنے آفیشیل واٹس ایپ گروپس میں ایڈ کر دیں گے۔ پھر انشاءاللہ جیسے ہی عقیدہ ختم نبوت رد مرزائیہ سے متعلق کوئی اپڈیٹ ہوگی آپ تک وہاں پر وقت پہنچ جائے گی۔ کسی قسم کا لائیو پروگرام ہوگا، ویڈیو اپلوڈ ہوگی، وہاں آپ کو لنک اینڈ ویڈیو اویل ہو جائے گا۔ ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ موجود گھنٹی کے نشان پہ کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں لنک دیے ہیں ہمارے کچھ دیگر چینلز کے، ان کو ضرور وزٹ کیجیے گا، انہی کے اندر موجود ہے لنک فیس بک اور ٹویٹر کا، وہاں بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ بننا چاہتے ہیں ہمارے چینل کے ممبر، جوائن کا بٹن دیا ہے، اس پہ کلک کر کے ٹیم کا حصہ بن جائیے، اور اگر وہ بٹن نظر نہیں آ رہا تو آپ ہمیں patreon.com کے اوپر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ اب آئیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو۔ اگر لگ جائے آپ کو اچھی تو لائک کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ ہر جگہ شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ ہر اچھی بات کو آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید یہ کہ جیسا کہ آپ سے عرض کر دیے کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی آج کے دور میں، اپ ڈیٹڈ ورژن آف مرزا قادیانی، کہ مرزا قادیانی اگر آج کے دور میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ اس موضوع پر ہم بات کریں گے۔ میں جتنی بھی گفتگو کروں گا یہ ایک سرسری گفتگو ہوگی۔ اگر کسی قادیانی کو میری کسی بات پر اعتراض ہو، وہ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر سکتا ہے، انشاءاللہ اس کے اسی اعتراض پر مناظرہ کیا جائے گا جو آج کی ہماری اس ویڈیو سے متعلق ہوگا۔ تو سامعین گرامی، قادیان کے زانی یعنی کہ مرزا قادیانی، جس کے فراڈ جتنے بھی بیان کیے جائیں کم ہے، مطلب یہ سورمار، مجون مرکب، سورج، چابک، زمیندار، کسان، چینی، مغل، جی ہاں بالکل یہ مرزا قادیانی کے دعویٰ جاتا ہے اور مرزا قادیانی کے جھوٹ ہے۔ خدا کی زمین پر لا تعداد عجائبات بکھرے ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے 7 عجائبات آفاقی شہرت کے حامل ہیں، اور انہیں خدا کی دھرتی پر سب سے بڑے عجوبے تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ 7 شاہکار عجوبے کرہ ارض پر بسنے والے تمام انسانوں کو دعوت نظارہ دے رہی ہیں، اور دنیا بھر سے لاکھوں سیاح ہزاروں میل کی مسافتیں طے کر کے اور ہزاروں روپیہ خرچ کر کے انہیں دیکھنے جاتے ہیں۔ منام حقیقی نے انسان کے ذہن کو غور، فکر، تحقیق اور جستجو کی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، اس لیے انسان ان عجائبات میں بڑی دلچسپی رکھتا ہے۔ اگر کسی گاؤں میں کوئی بھینس 6 ٹانگوں والے بچڑے کو جنم دے تو ہزاروں لوگ اسے دیکھنے دوڑے چلے جاتے ہیں۔ اگر کہیں سے یہ خبر آئے کہ فلاں مقام پر ایک ایسی گائے ہے جس کے اوپر اونٹ کی طرح کوہان ہے، تو انسانوں کا جمع غفیر وہاں اکٹھا ہو جاتا ہے۔ انسانوں کے اسی ذوق و شوق کو دیکھتے ہوئے مختلف کمپنیوں نے، مختلف برانڈز نے مختلف عجائبات اکٹھے کر رکھے ہیں، اور گاؤں گاؤں، شہر شہر گھوم کر یہ عجائبات دکھاتے ہیں اور لاکھوں روپیہ کماتے ہیں۔ کمپنی کے گیٹ کے باہر لاؤڈ سپیکر پر اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی جان، ایک گدھا ہے جو گدھی بھی ہے، ایک انسانی بچہ دیکھیے جس کی 3 ٹانگیں ہیں، ایک مرد دیکھیے جس کا منہ انسان اور دھڑ شیر کا ہے، ایک بکرا دیکھیے جو شیر کی آواز نکالتا ہے، ایک بھینس دیکھیے جس کے 8 تھن ہیں، ایک بلی دیکھیے جس کی 3 آنکھیں ہیں، ایک انسانی بچہ دیکھیے جس کے 2 دڑ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آج میں آپ کا تعارف ایک ایسے شخص سے کراتا ہوں جو کائنات کا سب سے بڑا عجوبہ ہے۔ اس کی شخصیت ایک البیلی پہیلی ہے، اس کا وجود ایک بجارت ہے، اس کا انگ انگ حیرت ہے، اس کا پہلو پہلو سوالیہ پکار ہے، اس کی ساری زندگی پر اسرار ہے۔ نہ ماضی اس کا ثانی پیش کر سکتا ہے، اور نہ حال میں اس کا ہمسر، اور نہ ہی مستقبل اس کا ہم پایا پیش کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ وہ تاریخ عالم میں واحد اور یکتا ہے، اس کے سامنے سارے عجوبوں پر
سکتہ تاری ہے۔ اس کی سوانح حیات لکھنے والوں کے مطابق یہ شخص 9 دفعہ پیدا ہوا۔ پہلی مرتبہ 1839 میں، دوسری مرتبہ 1834 میں، تیسری مرتبہ 1840 میں، چوتھی مرتبہ 1833 میں، پانچویں مرتبہ 1836 میں، چھٹی مرتبہ 1832 میں، ساتویں مرتبہ 1837 میں، آٹھویں مرتبہ 1831 میں اور 9ویں مرتبہ 1835 میں۔ اس شخص نے خود کو خود ہی جنم دیا۔ یہ بیک وقت ماں بھی تھا اور بیٹا بھی، خالق بھی تھا، مخلوق بھی، نبی بھی تھا اور کرم خاکی بھی، مرد بھی تھا اور عورت بھی، ہندو بھی تھا اور سکھ بھی، عیسائی بھی تھا، یہودی بھی، بشر بھی تھا، بشر کی جائے نفرت بھی، بشر بھی تھا، فرشتہ بھی، چینی بھی تھا اور فارسی بھی۔ نکات کو ملاتے ملاتے اور اشارات کو پاتے پاتے آپ کے ذہن میں اس عجوبے کی تصویر تو آ ہی گئی ہوگی۔ جی ہاں، یہ شخص مرزا قادیانی ہے جس نے ہندوستان میں نبوت کے جھوٹے دعوے کا ڈرامہ رچایا اور آج بھی اس کا برپا کردہ فتنہ اپنی تمام تر زہرناکیوں سمیت زندہ ہے۔ اذہان میں یہ سوال اٹھتے ہیں کہ اس شخص نے اتنے بہروب کیوں اختیار کیے، کیوں اتنے چہرے سجاتا، وہ کون سے مقاصد تھے جن کے حصول کے لیے وہ اتنے پینترے بدلتا اور اتنی کلا بازیاں کھاتا تھا؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ یہ شخص اقوام عالم کو اپنے گرد اکٹھا کرنا چاہتا تھا اور پوری کائنات کا امام اور قائد لیڈر بننا چاہتا تھا، اور اس کا اعلان تھا کہ خدا نے مجھے تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سامعین گرامی، اب ذرا ذہن پر زور دے کر اس کے دعووں اور ان کے پیچھے کار فرما مضمون مقاصد کو سمجھیے۔ عیسائیوں کو اپنی جانب کھینچنے کے لیے اس کذاب نے دعویٰ کیا کہ میں مریم اور عیسیٰ ہوں۔ یہودیوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے اس بہروپیے نے دعویٰ کیا کہ میں موسیٰ ہوں۔ مسلمانوں کو گھیرنے کے لیے اس دجال نے دعویٰ کیا نعوذ باللہ من ذالک کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ ہندوؤں کو اپنا ہم نوا بنانے کے لیے اس مفتری نے دعویٰ کیا کہ میں کرسچن ہوں۔ سکھوں کو اپنا اسیر بنانے کے لیے اس رذیل نے دعویٰ کیا کہ میں جے سنگھ بہادر ہوں۔ عمراء جو دولت و اقتدار سے مرعوب ہوتے ہیں انہیں ورغلانے کے لیے اس نوسر باز نے دعویٰ کیا کہ میں مجسٹریٹ ہوں۔ دلیر اور بہادروں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے اس چڑی دل نے دعویٰ کیا کہ میں شیر خدا ہوں۔ ادیبوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے اس کوچہ جہالت کے گداگر نے دعویٰ کیا کہ میں سلطان القلم ہوں۔ مختلف قوموں اور برادریوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اس انگریزی گرگٹ نے مختلف ذاتیں اور قومیں بنائی۔ کبھی سید بنا، کبھی چینی بنا، کبھی ایرانی بنا، کبھی مغل بنا، تاکہ ہر قوم یہ سمجھے کہ یہ ہمارا فرد ہے، اور لوگ جذبہ قومیت کی وجہ سے اس کی جانب کھینچے چلے آئیں گے اور لاکھوں لوگ اس کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے اور ان کی طاقت و قوت سے وہ معاشرے میں ایک طاقتور مقام حاصل کر لے گا۔ اس دجال اعظم کی سر توڑ کوشش تھی کہ اس کے دعووں کی کمن سے کسی کی بھی گردن محفوظ نہ رہے اور ہر شخص اس کے کسی نہ کسی دعوے کے ناطے اس سے منسلک ہو جائے۔ دعووں کے انبار میں سے چند دعوے پیش خدمت ہیں، ذرا توجہ آپ کی چاہوں گا۔ مرزا قادیانی کے دعویٰ جات کہتا ہے کہ میں پہرے دار ہوں، میں سورمار ہوں، میں سپہ سالار ہوں، میں آریوں کا بادشاہ ہوں، میں سراج منیر ہوں، میں غازی ہوں، میں زمیندار ہوں، میں چابک ہوں، میں موتی ہوں، میں برطانوی مورچہ ہوں، میں چاند ہوں، میں سورج ہوں، میں بیت اللہ ہوں، میں مدینۃ العلم ہوں، میں میکائیل ہوں، میں ماجون مرکب ہوں۔ سامعین گرامی، اب ذرا غور کریں کہ زندگی کے اتنے گوشوں میں پھیلے اور بکھرے ہوئے مرزا قادیانی سے کتنے لوگ وابستہ ہوتے ہیں۔ مثلا سورمار سے کسان، سپہ سالار سے فوجی، چابک سے کوچوان، موتی سے جوہری، برطانوی مورچہ سے انگریز، مدینۃ العلم سے طلباء وغیرہ، اور شاید کہ مرزا قادیانی مجون مرکب ہونے کا دعویٰ اس لیے دعویٰ کہ اگر کسی سے باقی تمام دعووں سے کوئی رابطہ یا تعلق نہ رہے تو ماسٹر آف دی دعویٰ، ماسٹر دعویٰ مجون مرکب تو سب سے زبردست تعلق پیدا کر دیتا ہے۔ مرزا قادیانی کی مثال اس شکاری کی ہے جو کسی خوبصورت مرغابی کو نیلی گوں فضاؤں میں اڑتے دیکھتا ہے تو اسے شکار کرنے کے لیے صرف ایک چھرا نہیں مارتا بلکہ اپنے شکار کو یقینی بنانے کے لیے پورا کارتوس اس پر فائر کرتا ہے۔
کارتوس پھٹتا ہے اور چھرے فضا میں بکھر جاتے ہیں، باقی چھرے تو ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن ایک یا دو چھرے مرغابی کو لگ جاتے ہیں، مرغابی پھڑ پھڑاتی ہوئی زمین پر آ جاتی ہے اور اگلے ہی لمحے شکاری کا خنجر اس کی گردن پر چل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح مرزا قادیانی نے بھی لوگوں کے ایمانوں کا شکار کرنے کے لیے اپنی ارتدادی بندوق میں ایک داوا رکھ کر فائر نہیں کیا، بلکہ سینکڑوں داووں کا کارتوس چلایا۔ مرزا قادیانی کی ابلیسی انگلی ہلتی اور ارتدادی کارتوس ایک شیطانی کہکے کی طرح پھٹتا اور اس کے ایمان شکن چھرے اپنے ہدف کی طرف لپک رہے ہوتے، پھر کسی نہ کسی زہریلے دعوے کے چھرے سے کسی کا ایمان دم توڑ رہا ہوتا تھا۔ مرزا قادیانی کے ان شیطانی دعووں کی کہانی 1908 سے پہلے کی ہے، کیونکہ جال سازوں کا یہ سربراہ اور نوسر سازوں کا یہ امام 26 مئی 1908 کو اپنے جھوٹے دعووں کی گٹھری سر پر اٹھائے جہنم پہنچ گیا۔ اب ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ اگر مرزا قادیانی آج کے دور میں ہوتا تو اس کے دعووں کی نوعیت کیا ہوتی؟ اپنے دعووں کی دکان کس طرح سجاتا؟ اپنی ارتدادی تبلیغ پر کس طرح روانہ ہوتا؟ لوگوں سے کس طرح ملتا اور اپنے دامن میں کس طرح پھنسانے کے لیے کون کون سے حربے استعمال کرتا؟ 1908 سے آج تک زمانے نے سینکڑوں مسافتیں طے کی ہیں۔ سائنس نے انسانی دنیا اور انسانی زندگی میں ایک حیرت انگیز انقلاب برپا کر دیا ہے۔ جہاں کل مٹی کے دیے ٹمٹماتے تھے، آج وہاں مرکری بلب ماحول کو بقائے نور بنا رہے ہیں۔ دریاؤں کو ناقابل تسخیر سمجھنے والا انسان آج تحقیق کے نشتر سے سمندروں کے دل چیر رہا ہے۔ پرندوں کو ہوا میں اڑتا دیکھ کر حیران ہونے والا انسان آج خود ہواؤں میں محو پرواز ہے۔ تلواروں اور لاٹھیوں سے لڑنے والا انسان آج ایٹم بم سے مسلح ہے۔ چھکڑوں میں سفر کرنے والا آج چاند پر قدم رکھ چکا ہے اور مریخ پر کمن ڈالنے کا عزم اپنے سینے میں لیے بیٹھا ہے۔ آج تہذیب و تمدن نے ایک نئی کروٹ لی ہے، رسم و رواج نے ایک نئی دنیا بسا لی ہے، رہن سہن کے ماڈرن انداز ہیں، نت نئے ڈیزائنوں کے لباس ہیں، جدید طرز تعمیر کے مکان اور بنگلے ہیں، جدید مواصلاتی نظام ہے، اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز اور دفاتر کی ایک بہار ہے۔ غرض یہ کہ انسانی زندگی میں ایک تغیر اور انقلاب آ چکا ہے۔ لہٰذا اگر مرزا قادیانی آج کے دور میں وارد ہوتا تو نئے زمانے کے سانچے میں ڈھل کے آتا، دجل و فریب کے جدید ہتھیاروں سے لیس ہوتا، جین کی پینٹ پہنتا، پینٹ پر بیلٹ سجاتا، رم جم کی قمیض پہنتا، آکسفورڈ کی ٹائی لگاتا، امریکن سٹائل کا کوٹ پہنتا، کوٹ کی جیب میں لال رومال لگاتا، رے بین کی اینک آنکھوں پر بہار دکھاتی اور راڈو کی گڑی کلائی پر چمکتی نظر آتی، پاؤں میں ایل وی کا جوتا ہوتا، لباس سے چارلی پرفیوم خوشبوئیں بکھیر رہا ہوتا، منہ سے گولڈ لیف کا سگریٹ دھوئیں چھوڑ رہا ہوتا، ہاتھ کی انگلی میں ڈائمنڈ کی انگوٹھی چمک رہی ہوتی، گلے میں سونے کا لاکٹ لٹک رہا ہوتا اور ہاتھ میں داموں سے بھرا بریف کیس پکڑا ہوتا، اور یوں بل گیٹس اور مارک زکربرگ اسے دیکھ کر شرماتے۔ لیکن یہ ساری تیاری تو صرف جدید تہذیب کے دلدادہ لوگوں کے لیے ہوتی۔ مرزا قادیانی کو تو پرانی وضع اور پرانی بود و باش رکھنے والے لوگوں کے پاس بھی جانا ہے، اس لیے وہ نئی تہذیب اور پرانی تہذیب کے اشتراک سے اپنا لباس سیٹ کرتا اور اپنے دعوے کے مطابق مجون مرکب بن جاتا، اور وہ مجون مرکب کچھ یوں ہوتی: اگر ایک ٹانگ میں جین کی پینٹ ہے تو دوسری ٹانگ میں گھیرے دار شلوار، اگر ایک پاؤں میں ایل وی کا جوتا ہے تو دوسرے میں چودھری شوز کا خصہ، اگر ٹیڑھی آنکھ پر رے بین کی اینک لگاتا تو سر پر پگڑی باندھتا، اگر گلے میں ٹائی لگاتا تو کانوں میں مندرا بھی ڈالتا اور بریف کیس میں دھوتی بھی رکھتا، پھر گلی گلی، کوچا کوچا، کریا کریا، گاؤں گاؤں پیدل اور جوگنگ کرتے ہوئے اپنی شیطانی تبلیغ میں جت جاتا۔ موجودہ دور میں دجال قادیان کی باتیں، گاتیں، وارداتیں اور ملاقاتیں کچھ یوں ہوتی: اگر بچوں کے پاس جاتا تو کہتا میں کھٹی مٹھی گولی ہوں، اگر زمینداروں کے پاس پہنچتا تو کہتا میں زرعی ترقیاتی بینک ہوں، اگر طلباء کے پاس پہنچتا تو کہتا کہ میں گیس پیپر ہوں، اگر ڈاکوؤں کے گروہ سے ملاقات ہوتی تو کہتا میں کلاشن کوف ہوں، اگر آوارہ نوجوانوں میں جا کر بیٹھتا تو کہتا میں وی سی آر اور ایل سی ڈی ہوں، اگر ہیجڑوں سے ملاقات کرتا تو کہتا میں گھنگرو ہوں، اگر حکمرانوں کے ہاں جا ٹپکتا تو کہتا میں انوکھی ہوں، اگر سرکاری ملازمین سے ملتا تو کہتا میں مہنگائی الاؤنس ہوں، سائنسدانوں کی محفل میں داخل ہوتا تو اپنے آپ کو ایٹم بم کہتا،
اگر کرکٹ کے شائقین کے حلقہ میں بیٹھ جاتا تو کہتا میں تھامسن ہوں. اگر کسی کو ننگے پاؤں دیکھتا تو جھک کر کہتا کہ میں باٹا کا جوتا ہوں. اگر کسی سائیکل سوار کو ملتا تو لپک کر کہتا کہ میں پجارو ہوں. اگر کسی حقہ پیتے کو دیکھتا تو مسکرا کر کہتا کہ میں گولڈ لیف ہوں. اگر کسی نشہ باز سے ملتا تو گردن گھما کر کہتا کہ میں ہیروئن ہوں. اگر کٹیا میں بیٹھے کسی غریب کو چولہے میں گاس پھونس ڈال کر روٹی پکاتے دیکھتا تو سر جھکا کر کہتا میں سوئی گیس ہوں. اگر کسی تھانے میں جانے کا اتفاق ہوتا تو کہتا میں ایم پی اے ہوں. اگر فیشن کی دلدادہ خواتین کے جھرمٹ میں جا گھستا تو کہتا میں بیوٹی پارلر ہوں. اگر موٹاپے سے تنگ آئے لوگوں کی محفل میں بیٹھتا تو کہتا میں سلمنگ سینٹر ہوں. اگر کسی انتہائی کمزور اور لاغر شخص سے ملتا تو کہتا میں خمیرہ گوزبان امبری جواہر دار ہوں. اگر موسیقی کے پرستاروں کے حلقے میں وارد ہوتا تو کہتا میں میڈونا ہوں. لیکن موجودہ دور میں مرزا قادیانی کا دعووں کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا. ہر دعویٰ تھپڑ کا روپ داڑ کے تراخ سے اس کے منہ پر واپس آ جاتا. لوگ مرزا قادیانی کو بری طرح گھیر لیتے، ہر دعوے کا ثبوت مانگتے، ہر دعوے کی عملی صورت کی تصدیق چاہتے. لوگوں کا مطالبہ ہوتا کہ اگر تو کھٹی مٹھی گولی ہے تو ذرا دھاڑ کے نیچے تو آ، اگر ایٹم بم ہے تو چل کے تو دکھا، اگر زرعی ترقیاتی بینک ہے تو 5 لاکھ روپے قرضہ تو دے، اگر F-16 ہے تو فضا میں 2-4 کلا بازیاں تو لگا، اگر تھامسن ہے تو باؤلنگ کا نظارہ تو کر، اگر پاؤں کا جوتا ہے تو پاؤں کی زینت تو بن، اگر پجارو ہے تو 4-5 سواریوں کو اپنے کندھے پر تو، اگر کلاشن کوف ہے تو اپنے منہ سے 4 برس تو نکال. لوگوں کے ٹھا ٹھا جواب سن کر مرزا قادیانی بڑبڑا اٹھتا، سٹ پٹا اٹھتا، چکرا اٹھتا، اپنے چکرائے ہوئے سر کو پکڑ کر اپنے آپ سے کہتا کیسا ہوشیار زمانہ آ گیا ہے. لوگ کس قدر ہوشیار ہو گئے ہیں. پہلے زمانے کے لوگ کس قدر سادہ تھے کہ مجھ پر ایمان لانے والوں کی کہ میری چند شوفتہ بازیاں دیکھ کر متاع ایمان میرے ہاتھ پر رکھ دیتے تھے اور ان عقل کے اندھوں کو جہاں بٹھاتا تھا وہاں بیٹھ جاتے تھے. لیکن ان لوگوں پر میری کوئی مکاری، عیاری، شوفتہ کاری اور دعویٰ بازی اثر نہیں کر رہی. لوگوں کے تیور بدل جاتے اور مرزا قادیانی کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہوتا. مرزا قادیانی چکما دے کر بھاگنے کی کوشش کرتا لیکن لوگ فوراً اسے دبوچ لیتے اور گھسیٹتے پیٹتے تھانے لے جاتے جہاں اس کے خلاف دعویٰ نبوت کرنے کے جرم میں توہین رسالت کا مقدمہ درج ہوتا. پورے ملک میں احتجاجی تحریک شروع ہوتی. بکھرے ہوئے عوام سڑکوں پر نکل آتے. لوگ حکومت سے مطالبہ کرتے کہ اب تو انگریز کی حکومت نہیں، اب تو ہم غلام نہیں، اب تو پاکستان بن چکا ہے جس کی بنیادیں اسلام پر اٹھائی گئی تھی. اب تو پاکستان میں توہین رسالت کی سزا قتل نافذ ہو چکی ہے. اب انگریزی نبی کا لحاظ کیسا؟ اس گستاخ کو کافر کردار تک پہنچاؤ، اس دشمن اسلام کو تختہ دار پر لٹکاؤ. عوام کے پرزور مطالبے پر خصوصی عدالت میں مرزا قادیانی پر مقدمہ چلتا. اسے توہین رسالت اور دعوی نبوت کے جرم میں سزائے موت دی جاتی. مینار پاکستان کے وسیع و عریض گراؤنڈ میں پھانسی چڑھانے کا اعلان اخبارات، ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر نشر کیا جاتا. اندرون اور بیرون ممالک سے لاکھوں لوگ جوک در جوک اسے پھانسی چڑھتے ہوئے دیکھنے کے لیے آتے. لاکھوں کے مجمع میں اسے پھانسی چڑھایا جاتا. پھانسی کے بعد اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگوں کو ٹھاٹھے مارتا سمندر لبک پڑتا اور جب لوگ اس قائد المنافقین اور پیشوائے مرتدین کو اس کی اصل صورت میں دیکھتے تو بار بار دیکھتے، بغور دیکھتے، سرتا پا دیکھتے اور سبھی کی زبانوں پر یہ جاری ہوتا خسر کا سر شکل بندر کی منہ خنزیر کا، خسر کا سر شکل بندر کی منہ خنزیر کا، ایک پہلو یہ بھی ہے انسان کی تصویر کا. تو آج کا ہمارا موضوع مکمل ہوا. جو چند الفاظ تھے آپ سے شیئر کرنے تھے اس موضوع پر کہ مرزا قادیانی اگر آج کے دور میں ہوتا تو اس کا کیا دعویٰ ہوتا، کس روپ میں عوام کے سامنے آتا اور کس طرح عوام کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ الحمدللہ ہم آزاد ہیں، ہم زندہ قوم ہیں. پھر کیا ہوتا؟ پھر قانون حرکت میں آتا، قانون اس پر گرفت کرتا اور پھانسی کے پھندے تک پہنچاتا اور مرزا قادیانی نشان عبرت بنتا. آج کے شو میں اتنا ہی. ملیں گے نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.